السلام علیکم ناظرین، میں خولا ولایت اکنامک انالیسز آف پاکستان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم وقت گریجولی جو ہے وہ بات کرتے آئے ہیں ڈفرینٹ اکنامیکل ایشوز پہ، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ پاکستان اکانومی کے اندر ہوتی ہے اس کا تجزیہ کیا جائے، اس کا ایک ایسا تجزیہ کیا جائے جو نیوٹرل ہو اور جس کے فیوچر امپیکٹس بھی میں آپ کو بتا سکوں۔ ہم نے مہنگائی کے بارے میں بات کی، ہم نے سرکولر ڈیٹس کے بارے میں بات کی، ہم نے ڈفرینٹ اکنامیکل رجیمز کے بارے میں بات کی۔ میں ہمیشہ کوشش کی کہ جو بھی ایک نیا اینگل آتا ہے یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ بات کی جائے۔ ناظرین، آج بھی میں آپ کے سامنے ایک نئی ڈیولپمنٹ پہ انالیسس جو ہے وہ پیش کروں گی۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ IMF نے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے آفٹر کرونا ان کی اکنامیکل جو اسٹرگل چل رہی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک فنڈ ریلیز کیا، جس کی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ $650 ملین ہے۔ کوشش یہ کی گئی کہ چونکہ ہر ملک اور خاص طور پہ جو ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے جیسے ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرگل میں ہیں، ان کی اکانومی آلریڈی جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار تھی۔ اکنامیکل پرابلم جیسے پاورٹی ہے، انیکوالٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، آلریڈی ان کی اکانومی میں ڈیپ روٹڈ تھے۔ کرونا کی وجہ سے ان سارے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ IMF نے اپنی کنٹریبیوشن کے طور پہ ایک ایسا فنڈ جو اس نے ڈفرینٹ فائنینسز کے تھرو کلیکٹ کیا، وہ ہر کنٹری کو دینے کا فیصلہ کیا، اس کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ جو کہ ٹوٹل $650 بلین ہے۔ پاکستان کو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس میں سے $2.7 ارب جو ہے وہ اس کو ملے گا، $2.7 بلین، جو کہ آفٹر 15 سپٹمبر آپ کو مل جائے گا۔ IMF نے یا جتنے اکانومسٹ آج کل اس کے اوپر انالیسس کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویکسینیشن ہے ٹو ریکور فرام دی اکنامیکل ڈیگریڈیشن جو آپ نے فیس کی ہے کرونا پیریڈ کے دوران، اس سے اٹھنے کے لیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ $2.7 ارب کیا کنٹریبیوٹ کر پائے گا ہماری اکانومی کے اندر۔ اس سے پہلے ذرا ایک نظر ڈالتے جائیں کہ کرنٹلی ہم کس اکنامیکل سٹیج پہ کھڑے ہیں اور کیا اکنامیکل پرابلمس ہمارے یہاں جو ریوائو ہوئی ہیں۔ ایک طرف وہ اکنامکس ہے جو آپ کی اسٹیٹ آپ کو بتاتی ہے، جس کی ریئل اکنامکس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ دنیا کی اکنامک سے ایگزیکٹلی پیرلل اور اپوزٹ چلتی ہے۔ جو فگرز ہماری اسٹیٹ پریزنٹ کرتی ہے وہ فگرز کسی بھی طرح پریکٹیکل اکنامکس یا گراؤنڈ ریالٹی یا جو مارکیٹ کے اندر اکنامیکل فیکٹرز چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، بہت دفعہ ہمیں یہ دہرا کے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے فارن ریمیٹنسز میں ریکارڈ اضافہ کیا۔ میں آپ کو یہ بارہا بتا چکی ہوں کہ فارن ریمیٹنسز تب تک پروڈکٹیو نہیں ہوتی ہیں جب تک ان کی انویسٹمنٹ اکانومی کے اندر نہ ہو۔ یہ فارن ریمیٹنس اگر انڈسٹری آپ کی ریوائیو نہیں ہوتی تو انویسٹمنٹ کی جگہ لوگوں کے پاس بہت یا انویسٹمنٹ کے مواقع بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اب اس صورت میں جتنی مرضی فارن ریمیٹنسز آئیں وہ اکاؤنٹ میں ایک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ شو کرنے کے لیے تو بہت پازیٹیو ہے، جو شاید آپ نے IMF کو شو کرنی ہو مزید قرضہ لینے کے لیے، لیکن اس کا پریکٹیکل اکنامک پرابلمس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان فارن ریمیٹنسز کی وجہ سے آپ کی مہنگائی دور نہیں ہو سکتی، ان فارن ریمیٹنسز کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری ریوائیو نہیں ہو سکتی، ان فارن ریمیٹنسز کی وجہ سے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل سکتی، ان فارن ریمیٹنسز کی وجہ سے غربت میں کمی نہیں آ سکتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اکنامیکل فیکٹر جب تک دوبارہ آپ کی معیشت میں انجیکٹ نہ کیا جائے یہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ دوسرا ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گیا، جو کہ اب پچھلے 3-4 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیفیسٹ میں آ گیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے آپ کا ٹریڈ بیلنس پازیٹیو تھا اور اب چونکہ آپ کی ایکسپورٹ پھر کم ہو گئی ہیں، چائنا نے آپ کی 11 پروڈکٹس کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ چائنا آپ سے فشریز میں بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتا تھا، چائنا آپ سے ننگ کی سکن جو ہے وہ امپورٹ یا اینیمل سکن جو ہے وہ امپورٹ کرتا تھا،
چائنا نے 11 کمپنیاں جو فشریز میں انوالو تھیں ایکسپورٹ میں، ان پہ پابندی لگائی ہے، کیونکہ انہوں نے جو سیمپلز بھیجے تھے یا جو کنسائنمنٹ گئی اس کے اندر کرونا پایا گیا، اس کی وجہ سے پابندی لگا دی گئی۔ اس کے ساتھ جتنی بھی باقی فشریز سے ریلیٹڈ پروڈکٹس تھیں یا بائی پروڈکٹس تھیں وہ آٹومیٹیکلی بین ہو گئیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ سے اسکن امپورٹ کرتا تھا چائنا، چونکہ کرونا کے دوران ایسی پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ میں کمی آئی تو انہوں نے یہ امپورٹ کم کر دی، تو دوبارہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ انکریز ہو گیا کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں۔ دوسری طرف سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے چیزیں جو ہیں وہ باہر سے منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، اپنے یہاں نہیں بناتے۔ اب تو ہمارے یہاں سوئی بھی نہیں بنتی، وہ بھی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے۔ بلکہ کل پرسوں کسی کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی تو 14 اگست پہ جو جھنڈے آئے تھے ان جھنڈوں پہ بھی میڈ ان چائنا لکھا ہوا تھا۔ تو آپ ہماری انڈسٹری کے ریوائول کی توقع ڈوب جاتی ہے یا وہ خواب مر جاتا ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ سو گریجولی جب اب دوبارہ اکنامک ریکوری شروع ہوئی ہے، کام شروع ہوا ہے، تجارت شروع ہوئی ہے، مارکیٹس کے اندر ڈیمانڈ بڑھی ہے، تو امپورٹ زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کم اور امپورٹ زیادہ ہوئی۔ سو آپ کا ٹریڈ بیلنس پھر نیگیٹو میں چلا گیا، اور ٹریڈ بیلنس آپ کا سیکنڈ فیکٹر ہے یا انگریڈینٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کا۔ اس کی وجہ سے دوبارہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس سے ڈیفیسٹ میں آ گیا ہے۔ ہم اس میں ایک پروگرام میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بھی آپ کی مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا اگر اس کو انویسٹ نہ کیا جائے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر۔ آپ کے یہاں ایک تو مینوفیکچرنگ انڈسٹری بہت کم ہے، صرف ٹیکسٹائل تک رہ گئی ہے، اور وہ بھی کرونا کی وجہ سے اس میں بھی 50% سے زیادہ کمی آ چکی ہے، لیکن وہاں اس کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو 2.7 ارب روپیہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے مل رہا ہے، جو ہم بہت سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں کہ بہت اچھی خبر ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کے ٹوٹل بجٹ کا 3% بھی نہیں ہے، اور اس ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر جس طرح کے پروجیکٹس پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے وہ نہ تو آپ کے ہاں انفراسٹرکچر بہتر بنا رہے ہیں، نہ وہ آپ کے ہاں تعلیم بہتر بنا رہے ہیں، نہ وہ آپ کے ہاں ہیلتھ فیسلٹیز بہتر بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز پہ خرچ کیا جا رہا ہے تو اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ دوسرا، ہمارے جیسے ملک جہاں بے روزگاری، مہنگائی، غربت عروج پہ ہے، وہاں 2.7 ارب ڈالر ملنا جو ہے وہ ان کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے۔ اس کی کوئی خاص افیکٹو ریزن نہیں آئے گی، اور جو پروجیکٹس پہلے سے ہی گورنمنٹ نے شروع کیے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طرح، دوبارہ میں نے کہا کہ جو اکنامیکل پرابلمز ہیں ان میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، ہم چونکہ قرضے کے اوپر چلتے ہیں، ہماری معیشت پچھلے 50-60 سالوں سے قرضے کے اوپر چل رہی ہے، ہم وہ قرضہ اتارنے کے لیے بھی مزید قرضہ لیتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر ہمیں جو بھی رقوم آج کل ملتی ہیں، ہمیں چونکہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے، سو ہمیں اپنا بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم سے کم کر کے دکھانا ہے اور اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم سے کم کر کے دکھانا ہے، کیونکہ یہ ان کی شرط ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جو سرکولر ڈیٹس ہیں جو ایک سنو بال ایفیکٹ کے تحت بڑھتے جا رہے ہیں، اس وقت آپ کے سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں، ان کو بھی مینیج کرنا ہے۔ تو حکومت کیا کرتی ہے کہ ان کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کے چیزوں کو پازیٹیو دکھانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کو مزید قرضہ ملے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو صرف بینکنگ سٹیٹمنٹ تک رکھا جائے گا، اس کو قرضے اتارنے کے لیے، غربت میں خاتمے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ کیوں نہیں استعمال کیا جائے گا؟ کیا ان کی نیت خراب ہے؟ چلے ہم نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن جب آپ نے اکانومی کے اندر اکنامک فیکٹرز کو امپیکٹ کرنا ہو، یعنی بیسک پرابلمز کو ایڈریس کرنا ہو، تو آپ پالیسیز کے تھرو کرتے ہیں۔ گورنمنٹ فسکل پالیسی بناتی ہے، مانیٹری پالیسی بناتی ہے، ان دونوں چیزوں کے تھرو آپ مارکیٹ کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو اکنامیکل انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہوں۔ ہمارے ہاں پالیسیز کا فقدان ہے، ہمارے ہاں ورسٹ ایگزامپل ان دا ورلڈ لیڈرشپ اور گورننس کی ہے۔ اس وقت ہمارے زیادہ مسائل بیڈ گورننس کا شکار ہیں۔ تو جب تک یہ گیپ فل نہیں ہوتا،
جب تک یہ امپروومنٹ نہیں آتی، یعنی پالیسیز بہتر بنائی جائیں. اگر آپ کا ٹوٹل فوکس آپ کی گورنمنٹ کا ایک معاشی مسائل پہ نہیں ہے اور ٹوٹل فوکس ان کا جو ہے وہ سیاست، اور وہ سیاست جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے یا جو ایک نان پروڈکٹیو پالیٹکس ہے اس کے اوپر ہے، تو پھر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو $2.7 ارب آپ کو مل بھی رہے ہیں، یہ ڈالر اکنامیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے نہیں استعمال کیے جائیں گے، بلکہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پازیٹیو کرنے کے لیے، پازیٹیو شو کرنے کے لیے، اور اپنا ٹریڈ بیلنس پازیٹیو شو کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. سو اس سے کسی بھی طرح آپ کی معیشت میں بہتری نہیں آ سکتی ہے. دوسری طرف قرضے کے اندر مزید اضافہ کرتے جانا یہ کسی بھی طرح معاشی مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ اٹ سیلف ایک معاشی پرابلم ہے، اٹ سیلف ایک اکنامیکل کرائسس ہے. آپ کو ڈیٹ سے نکلنا ہے، نہ کہ آپ کو ڈیٹ کے بوجھ کو بڑھاتے جانا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہماری ساری پالیسیز یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ بڑھتا جائے گا. دوسری طرف اگر ہم انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں تو کچھ اس وقت ہماری پولیٹیکل جغرافیکل کنڈیشن جو افغانستان کی وجہ سے اور ہماری بیڈ پالیسیز آن افغانستان کی وجہ سے یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان نے ایک رول پلے کیا ہے طالبانائزیشن کو انکریز کرنے میں اور جو ڈی اسٹیبلٹی ہے اس کو کرنے میں. یہ انٹرنیشنل انالیسز ہیں، ان کو غلط کہہ کے غلط ہوں گے، لیکن ان کو صرف غلط کہہ کے ہم حقائق سے منہ نہیں موڑ سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارا کریکٹ سٹینڈ کیا ہونا چاہیے. ہمارا سٹینڈ وہ ہونا چاہیے جو دنیا میں ہمیں مزید ڈیفیم کرے اور ہمارے اوپر سینکشنز لگیں، یا ہمارا سٹینڈ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں ہمارے اکنامیکل کرائسس سے نکالے اور انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر بنائے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کی اسٹیٹ، آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا فارن منسٹر وہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ آپ کے اکنامیکل کرائسس میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، کمی کا باعث نہیں بنتی ہیں. سو ناظرین، یہ ایک کرنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور جس پہ ایک ہی چھوٹا سا انالیسس میرا ہے. پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا آپ میرے انالیسس سے ایگری کرتے ہیں. ڈس ایگری کرتے ہیں تو پلیز کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار دس ایپیسوڈ.